بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان. عبدالباسط کے ساتھ اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ارم احمد خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج تو میرے خیال میں ایک ہی موضوع ہے ہمارے پاس. جی بالکل. وزیر اعظم پاکستان امریکہ کے اپنے پہلے دورے پہ روانہ ہو چکے ہیں اور بہت سے حلقوں میں یہ چیمہ گوئیاں ہیں کہ یہ دورہ کس نوعیت کا ہے اور پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے. اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کوئی بڑی پیش رفت یا کوئی بڑی خبر ہمارے سامنے آتی ہے یا نہیں, یا پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے واپس آئیں گے یا پھر ہم سے دوبارہ سے ڈو مور کا تقاضا کیا جائے گا. تو سر یہیں سے شروع کریں گے کہ اس دورے پہ آپ کیا پاکستان یو ایس کے تعلقات تو جیسے ہیں, ہم تاریخ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے. اب چونکہ یہ دورہ تقریباً 4 سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے. جی لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف گئے تھے جب اوباما صدر تھے. تو ایک شعر یاد آتا ہے فیض احمد فیض کا کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد, ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد, پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد. تو اب مسئلہ یہی ہے. تو ہم آج کا جو ہماری ڈسکشن ہے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک تو جو پروسیجرل چیزیں ہیں, ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں, پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر سبسٹینٹیو جو ایشوز ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں. جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے وزٹ کا, وہ میں سمجھتا ہوں بڑا کمپریہنسو ہے, اچھا پروگرام بنایا ہے. اس میں وائٹ ہاؤس میں میٹنگز بھی ہیں, تقریباً 3 گھنٹے وہ وائٹ ہاؤس میں گزاریں گے ہمارے وزیر اعظم. اس کے بعد سیکرٹری پومپیو سے بھی ملاقات ہے ایک سیپریٹ. پھر تھنک ٹینک ایک ہے وہاں کا, اس سے خطاب کر رہے ہیں ہمارے. پھر میڈیا انٹریکشن ہے, 1-2 انٹرویوز بھی رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے نیٹ ورکس کے ساتھ. پھر جو بزنس کمیونٹی ہے, انویسٹرز ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. IMF کے جو ایکٹنگ اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر, ان کے ساتھ ملاقات ہے. ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہے. پاکستانی جو کمیونٹی ہے اوورسیز پاکستانی یا ڈائسپورا جو ہے ہمارا یو ایس میں, ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ان سے خطاب کریں گے وزیر اعظم. تو اوور آل ایک اچھا پروگرام بنایا ہے میں سمجھتا ہوں. 3 دن کا وزٹ ہے چونکہ, اور یہ ورکنگ وزٹ ہے تو اس لیے اس سے زیادہ اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاید شاہ محمود قریشی صاحب کل پاکستانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر ہمارے وزیر خارجہ کسی ایک یو ایس نیٹ ورک کو کوئی انٹرویو دے دیتے تاکہ ایک بلڈ اپ ہوتا, امریکیوں کا انٹرسٹ جنریٹ ہوتا اس وزٹ میں. لیکن بہرحال ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن اگر میں ہوتا تو میں ضرور سجیسٹ کرتا کہ ہمارے وزیر خارجہ کسی ایک یو ایس نیٹ ورک کو انٹرویو دے دیتے تاکہ وزٹ کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے, جو کہ نہیں ہوا. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو پاکستانی میڈیا جو وہاں پہ ہے, جہاں کی دنیا بھی, لنڈن میں ہے یا واشنگٹن میں ہے, اس سے ہم انگیج کرتے ہیں تاکہ بیک ہوم خبریں آئیں اور ٹکٹس چلیں اور بہوا ہو جائے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو آج کل نہیں ہے, بڑے عرصے سے انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارا کچھ انگریس ہی نہیں ہے. یہی معاملات ہیں. اچھا باتیں ہیں. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اور ہمارے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بڑے زبردست انسان ہیں میں سمجھتا ہوں. جی. انہوں نے اپنی بزنس دنیا میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. پالیٹکس میں آئے, لیٹ ایج میں آئے, بٹ آئے اور کامیابی یہاں بھی حاصل کی. اور وہ جو ہم نے پچھلے دیکھا ہے 3 سالوں میں جب سے وہ صدر بنے ہیں, کہ وہ جو انسٹنکٹس ہیں اس پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں, اپنی انسٹنکٹس. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ گو کہ وہ پاپولسٹ ہیں پریزیڈنٹ, اور نیو کون بھی سمجھے جاتے ہیں کسی حد تک. اس لیے جان بولٹن جو ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ان کے جو ہیں وہ بڑے ہاکش ہیں. تو جو بنیادی پرسنالٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ اپنی انسٹنکٹس پہ کام کرتے ہیں. چاہے وہ آپ دیکھ لیجیے نارتھ کوریا کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو کم جونگ ان کے ساتھ, یا ایران جو نیوکلیئر ڈیل ہے 2015 کی اس سے نکلنا ہو, یا جیروسلم کا معاملہ ہو, وہاں سفارت خانہ شفٹ کرنا امریکہ کا. تو تمام جو ہے نا یہ انسٹنکٹس ہیں. لیکن بنیادی طور پہ وہ بزنس مین بھی ہیں, وہ کچھ دیتے ہیں تو کچھ لینا بھی چاہتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا ہمارے وزیر اعظم کو یہ سامنے رکھنا پڑے گا کہ ان کی پرسنالٹی ہے کیا. خوش قسمتی کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم کی پرسنالٹی میں بھی کچھ اس قسم کی اسٹریکس ہیں. بالکل. تو دونوں ٹویٹر پہ بھی بہت فیمس ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرائم منسٹر مودی سے جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے.
وزیر اعظم مودی کی بعد میں وہ واشنگٹن آ کے نقلیں بھی اتارتے رہے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ کلپس بھی چلتے رہے ان کے. تو پرائم منسٹر مودی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شرور انسان ہے, اس کی جو نیچر ہے وہ فاکسی نیچر ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, وہ ان سے آپ اختلافات کر سکتے ہیں پالیسیز میں, لیکن بحیثیت انسان وہ جو ہیں ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, تو وہ اسٹریٹ فارورڈ بات ہی ٹاک پسند کرتے ہیں. تو چونکہ ہمارے پرائم منسٹر بھی اسی قسم کا رجحانات رکھتے ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک پرسنل ریلیشن شپ ان کا بن جائے گا. ایک پرسنل ریپو اگر بن گیا تو پھر اگلے 5 سال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی, کیونکہ لگتا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگلا الیکشن بھی جیت جائیں گے. تو اگر ایک دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کسی پہ اعتماد ہو جائے کہ یہ بندہ اعتماد کے قابل ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے چل پڑے گی. تو یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے جو میں نے کہا کہ ناظرین کے لیے ہائی لائٹ کر. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فارن آفس میں ایک رجحان ہے کہ ہم دنیا بھر کے جو ایشوز ہیں وہ اپنے بریش میں ڈال دیتے ہیں اپنے صدور اور وزراء اعظم کے لیے, کیونکہ میں نے خود بھی کام کیا, مجھے پتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور پوری دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں, اور ہمارا ہر معاملے میں ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ملٹی لیٹرلسٹ اپروچ ہے, کیونکہ وزارت خارجہ میں ہمیشہ لوگ جو ملٹی لیٹرلسٹ تھے, جنہوں نے UN میں کام کیا یا ملٹی لیٹرل ایشو سے ڈیل کیا, وہ بائی اینڈ لارج ڈومینیٹ کرتے رہے فارن آفس کی تھنکنگ کو. تو اس کی وجہ سے ایک رجحان یہ پیدا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وی پنچ ابو آر ویٹ, کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو خواہ ہمیں یہ فیلنگ تھی کہ پاکستان ایک بڑا زبردست جو ہے ملک ہے, اور ہمارا ہر چیز میں ہاتھ ہے. تو میری پرائم منسٹر سے یہ گزارش ہے کہ ایسا مت کیجیے گا. آپ 4-5 جو ایشوز آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں, وہی آپ صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈسکس کریں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لیبیا کو ڈسکس کریں, سیریا کو ڈسکس کریں, یمن کو ڈسکس کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے. گو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ایشوز ہیں, بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چیزیں دکھ دیتی ہیں, لیکن اس وقت ایران ہمارے نیبرز میں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایران کو بھی ڈسکس نہ کریں. میں تو یہی, حالانکہ ایران بڑی ہمارا نیبر, اس طرح آپ نے کہا, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے اس طرح کے پوائنٹس نکل سکتے ہیں کہ ہمارے اس سے اختلافات ہو سکتے ہیں نا ہماری ایک. تو میں نہیں چاہتا کہ پہلی جو ملاقات ہے یہ ان چیزوں کی نظر ہو جائے. آپ صرف ان چیزوں پہ فوکس کریں جو ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور امریکہ کے لیے بھی ہیں, کیونکہ اگر آپ نے ایران کا فار دیٹ میٹر ذکر کیا تو ٹرمپ کہیں گے کہ جی آپ ہمیں سپورٹ کریں جو ہم کر رہے ہیں, تو پھر آپ اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیں. آپ یہ ضرور کسی پاسنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں یہ گفتگو کے ذریعے حل ہوں, کیونکہ وار جو ہے, کانفلکٹ جو ہے ہمارے خطے میں مزید ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے گی. تو ایک یہ بات ہے کہ جو ایشوز ہیں وہ لمیٹڈ رکھیے تاکہ آپ کا فوکس رہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہیں وہ بہت سے ایشوز, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بہت سے ایشوز پہ گفتگو کریں, وہ بھی اپنے آپ کو لمیٹڈ ہی رکھیں گے. اچھا, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے, نہیں آگے چلتے ہیں, آپ صبر کرو ذرا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے, اب آپ نے مجھے بھلا دیا نا میرا سارا. نہیں, میں آپ کو کہنے والی تھی کہ امریکہ سے ہم اس بار ایڈ کی نہیں ٹریڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں. وہ کرتے ہیں نا, وہ تو ایشوز پہ آئے گا نا. ابھی تو میں صرف پروسیجرل اور انتظامی جو معاملات ہیں ان پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کس طرح ہمیں اس وزٹ کو ہینڈل کس طرح کرنا چاہیے. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے اب اس کو ایگو کا ایک مسئلہ بنا دیا ہے کہ انہوں نے اپنے سامنے کاغذ نہیں رکھنا یا چٹ نہیں رکھنی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا بھر میں جو وزٹ ہوتے ہیں, جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, آپ نے ٹاکنگ پوائنٹس اپنے سامنے رکھیے. جب آپ بات کر رہے ہیں میڈیا کے سامنے آپ جاتے ہیں, ممکن بہتر ہے کہ چٹ نہ ہو, جو ہم نے ایک دیکھا تھا پچھلے جب وزٹ ہوا تھا, تو آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے, لیکن گو دیئر ویل پریپیئرڈ. یہ کوئی ایکسٹمپور آپ نے وہاں بات نہیں کرنی. آپ نے پاکستان اس وقت آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ وزٹ جب واپس آئیں تو ہمیں خوشخبریاں ملیں, اچھے وزٹ معاملات آگے چلیں, کیونکہ امریکہ ایک بہرحال امپورٹنٹ ملک ہے. چوتھی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, وہ یہ ہے کہ خدارہ باہر جا کر اپوزیشن کو ٹارگٹ مت کیجیے گا. ٹھیک ہے. اس وزٹ کو آپ ایز اے اسٹیٹس مین لیجیے, پولیٹیشین کے طور پہ نہیں. باہر آپ اپنی ڈائسپورا سے بھی بات کریں گے, تھنک ٹینک سے بھی بات کریں گے, میڈیا سے بھی بات کریں گے. میری آپ سے استدعا ہے کہ اس دورے کے دوران
اپوزیشن کے خلاف بات مت کریں، ان کی کرپشن کے بارے میں بات نہ کریں، صرف بات وہ کریں جو پاکستان کی ہو، ریلیونٹ بات کریں، کیونکہ وہی امپورٹنٹ ہے اس وقت۔ اگر آپ انہی باتوں میں الجھے رہے جو ہمارے لوکل ڈومیسٹک ایشوز ہیں، تو پھر یہ وزٹ آپ کو جو ہے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے گا جو ایشوز جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستانیوں سے ہی وہاں ملاقات کر رہے ہیں، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کیونکہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے نا ایرم، وہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہے لانگ پولیٹیکل لائنز۔ باہر بھی ہم نے چیپٹرز بنا رکھے ہیں، پی پی کے، پی ایم ایل این کے، پی ٹی آئی کے، اور وہاں پہ موجود ہمارے صحافی حضرات بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ جو کمیونٹی کی میٹنگ، اور مجھے امید ہے اور مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے بھی بہت سی اس قسم کی کمیونٹی میٹنگز ارینج کروائی ہیں، کہ ہمارے سفارت خارن نے صرف ان لوگوں کو بلایا ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہوں گے یا نیوٹرل ہوں گے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں کو بالکل وہاں سے فارغ کر دیا ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسا ایونٹ ہو ڈائسپورا کا جس میں تمام لوگ شامل ہوں، اور پرائم منسٹر کو چاہیے کہ کوشش یہ کریں کہ ہماری کمیونٹیز جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں ان کو ڈی پولیٹیسائز کریں، جتنے بھی چیپٹرز باہر ہیں ان کو بند کیا جائے۔ پاکستانی کمیونٹی کو نہ وہاں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، نہ پی ایم ایل این کی ضرورت ہے، نہ ہی پی ٹی آئی کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ تھوڑا بہت سوچنا چاہیے۔ لیکن سر تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو پھر ایونٹ خراب کرتے ہیں، جس طرح بہت سے ایونٹ میں جوتے مارنے کا، اینٹ پھینکنے کا واقعات اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سیکیورٹی ہوگی، جہاں بھی جائیں گے پرائم منسٹر وہ سیکیورٹی ہوگی، میں بات مانتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی اب ہیز کم آف ایج دنیا بھر میں، تو اس قسم کے واقعات اب ہونے نہیں چاہیے۔ باہر اگر آپ ان کو دیکھیے بلائیں گے، انوائٹ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو جتنا ہمیں پاکستان عزیز ہے ان کو بھی اتنا ہی پاکستان عزیز ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن جو کہنا میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اسٹیٹسمین کی طرح آنا چاہیے، اور یہ جو ہے ایک چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل باتیں، اپوزیشن کو لینا، یہ تمام باتیں ختم کر دینی چاہیے، تو اس سے وزٹ میں ایک جان پیدا ہوگی۔ دوسرا جو ہے اپنا فوکس ان باتوں پہ رکھیں جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اب ذرا آتے ہیں سبسٹینٹیو ایشوز پہ، کہ جب پرائم منسٹر ملیں گے ٹرمپ کے ساتھ تو ہماری کیا بات چیت ہوگی۔ دیکھیں 3-4 ہی بنیادی طور پہ ایشوز ہیں۔ میرے خیال میں بریک ہمیں کہا جا رہا ہے، پہلے بریک لے لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں نئے سیگمنٹ میں، اس سے پھر سبسٹینٹیو ایشو سے بات شروع کرتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے وزیر اعظم کے دورے امریکہ کی۔ تو سب سے زیادہ ضروری اس دورے میں جو ملاقات کے دوران باتیں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تو ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیوں نہ ہم افغانستان کے بارے میں افغانستان ہمارے لیے اور ان کے لیے بھی ایک اہم ایشو ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ 1 ستمبر تک افغانستان میں کوئی ایسا فریم ورک ایگریمنٹ ہو جائے اور پھر جس سے کچھ ریکنسیلیشن ہو جائے، کچھ بات بن جائے، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے تھے، ان کا الیکشن میں بھی یہی تھا کہ بھئی ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہم نیشن بلڈنگ میں نہیں ہیں، ہم نیشن بلڈ کرنے میں $1 ٹریلین نہیں خرچ کر سکتے، تو چونکہ وہ ہر چیز پیسے کے بزنس کے حوالے سے سوچتے ہیں، تو میرا خیال میں ہمارے پریزیڈنٹ کے لیے پرائم منسٹر کی جو پہلا ٹاکنگ پوائنٹ افغانستان کے کانٹیکس میں ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پریزیڈنٹ صاحب امریکہ نے بہت لڑ لیا، پاکستان نے بھی بہت دکھ جھیل لیے، بہت سی مصیبتیں ہم نے دیکھی، اب کیوں نہ ہم افغانستان میں مل کے جو اکنامک بینیفٹس ہیں وہ مل کے لیں، نہ صرف افغانستان کے لوگوں کے لیے بلکہ پاکستان، یو ایس اور پورے خطے میں جو معاملات ہیں اس کے لیے ہم افغانستان کو ایک ایسا بنا دیں، ہارٹ آف ایشیا جو علامہ اقبال نے کہا تھا، تو واقعی اس کو ہارٹ آف ایشیا بنا کر ہم سب اس سے اکنامکلی فائدہ اٹھائیں، تو یہ بات جو ہے ان کو لگ جائے گی۔ لیکن اس میں یہ احتیاط ضرور رہے کہ پاکستان اکیلا امن نہیں لا سکتا، جب تک اور جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں جب تک وہ اپنا بھرپور تعاون نہیں کریں گے، اور اس میں سب سے بڑا جو اسپوائلر ہے وہ انڈیا ہے، بھارت ہے، اس میں ہمیں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے
کہ جو پرسوں جمعرات کے دن جو قندھار میں ایک پولیس چوکی پہ اسٹیشن پہ جو حملہ ہوا اس میں تقریباً 12 لوگ شہید ہوئے، اس کا الزام بھی این ڈی ایس نے، اشرف غنی نے ہی، این ڈی ایس نے جو نیشنل ڈائریکٹریٹ سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ ہے ان کا، انہوں نے بغیر کوئی تحقیق کیے کہہ دیا کہ یہ پاکستان میں انوالوڈ ہے اس میں، اور بلوچستان سے یہ پلان کیا گیا تھا۔ پھر ہم نے بھی اس کا بہرحال ہم نے ریبٹل دیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت ابھی تک جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو افغانستان سے اپنے آپ کو ریلیونٹ محسوس کر رہا ہے سارے پیس پروسیس میں، کس طرح وہ اس کو انڈرمائن کرے سارے پروسیس کو۔ تو ہمیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ضرور کہنا ہے افغانستان پہ کہ دیکھیے پاکستان تو جو کوشش ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا بالکل مناسب نہیں ہوگا کہ طالبان بالکل پاکستان کے کنٹرول میں ہے۔ ہمارا ایک انفلوئنس کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن طالبان کسی کی بات مانتے نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا جو بامیان میں جب طالبان کی حکومت تھی کس طرح انہوں نے بدھا کے جو اسٹیچوز تھے ان کو اڑا دیا، اور ہم نے بہت ان کو کہا لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ تو ہمارا انفلوئنس ہو سکتا ہے کسی محدود طریقے سے، لیکن یہ کہنا کہ جی پاکستان ان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی ساتھ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کیجئے، تاکہ اور انڈیا سے بھی کہیے کہ ذرا اپنے ہاتھ کھینچ کے رکھے، وہاں مسائل ہمارے لیے کریٹ نہ کرے۔ تو یہ ایک افغانستان کے بارے میں یہ ان کو بتائیے کہ افغانستان میں کتنے اپرچونٹیز ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ساتھ ان کو کہیے کہ افغانستان میں ہم نہیں سمجھتے کہ فوراً جو آپ کی وڈرال ہے وہ کوئی ہیلپ فل ہوگی۔ تھوڑا سا ابھی جو ہے دیکھیے ایک طریقہ تو افغانستان میں یہ ہے کہ جو امریکہ فوری طور پہ وڈرا کر جائے، اپنے جو بیسز ہیں اس کے ایئر فورس کے بگرام میں ہے، ایک شاید قندھار میں ہے، ان سے وڈرا کر جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک سول وار تو ابھی بھی کسی نہ کسی حد تک ہے، لیکن پھر وہ فل اسکیل سول وار ہو جائے گی، پھر وہ 1996 والا معاملہ ریپیٹ ہو جائے گا۔ پھر طالبان کے پاس ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت کتنی ان کی پاس طاقت ہے کہ وہ ٹیک اوور کرے، لیکن بہرحال سول وار کی طرف، اور یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے نہ کسی اور کے انٹرسٹ میں ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ بھی باور کروانا ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی صحیح معنوں میں امن آئے تو اس کے لیے پھر بہت سی کوششیں کرنی پڑے گی، کیونکہ میرا ذاتی رجحان یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ جمہوریت میں نہیں ہے، اس لیے وہ کسی ایسا پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے جو انتخابات کی طرف لے کر جائیں۔ اور دنیا جو ہے اور اشرف غنی اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ کسی حد تک جائز طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی کو آگے لے جانا چاہیے، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن طالبان کو جمہوریت کے لیے راضی کرنا ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہے، وہ پاکستان شاید ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگر یہ واقعی جس طرح زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ہم ایگریمنٹ کے قریب ہیں، تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک فریم ورک ایگریمنٹ بنے گا۔ اب اس کی ایکچولی ایگریمنٹ کا ہونا بذات خود بھی ایک اہمیت کا حامل تو ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت میرے نظر میں افغانستان کے کانٹیکس میں زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہم نے پشاور ایکارڈ بھی کیے، ہم نے مکہ ایکارڈ بھی کیے، تمام مجاہدین مکہ گئے، وہاں پہ ایکارڈ واپس آئے تو وہ سارے ڈسٹ بن میں انہوں نے پھینک دیے۔ تو ایکارڈ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل بات یہ کہ ایکارڈ اگر ہو جائے تو تمام جو افغانستان کے اندر پارٹیز ہیں وہ اس پہ اسٹک کریں، وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے ویل سی، لیکن افغانستان میں ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے۔ اس کے بعد افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جس طرح انڈیا کی آپ بات کریں تو کیا پاکستان اب وہاں پہ جا کے انڈیا اور مقدمہ جو کشمیر کا ہے وہ بھی لے کے جائے گا؟ بالکل، دیکھیں جموں اور کشمیر تو اصل بنیادی جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا جموں اور کشمیر ہی ہے، تو ہمیں تو جموں اور کشمیر کی بات کرنی ہے ان سے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہنا ہے کہ جو اس وقت ایٹراسٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، ان کو آپ رکوائیے اور بھارت کو مجبور کیجئے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور اس مسائل کو حل کریں، کیونکہ جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل حل نہیں ہوتے اس وقت تک اس خطے میں صحیح معنوں میں ریجنل انٹیگریشن یا ریجنل ڈیولپمنٹ پراسپیرٹی نہیں آ سکتی۔ تو افغانستان میں جہاں امن ضروری ہے وہاں پاکستان افغانستان کے تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے اس کا حل کرنا بھی ضروری ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ایک بات ہے۔ اس کے بعد جو اگر آپ باقی ایشوز کو آپ بھول جائیے، دنیا میں جو ہو رہا ہے سو ہوتے رہیں، نیوکلیئر سپلائرز گروپ بھی لوگ کہیں گے آپ ڈسکس کریں اور بھی چیزیں ڈسکس کریں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس وقت ان کی اہمیت ہے۔ اصل چیز جو اور یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بہتر ہے
کہ ہمارے آرمی چیف بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ہوں گے. جی اور سنا ہے کہ ISI چیف اور آرمی چیف دونوں وہ بھی جائیں گے. تو ایک اچھا ہے, ہمارے سب جو لیڈرشپ موجود ہوگی تو انٹیلیجنس بھی, کیونکہ بہت سے ایریاز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر وڈ بی کالنگ دا شاٹس, ہی وڈ بی لیڈنگ دا ٹاکس فرام آور سائڈ. اصل جو ایک اور مسئلہ ہے وہ CSF کا ہے, کوalition سپورٹ فنڈ. اس کے تقریباً $1.5 سے $2 بلین ہمارے پھنسے ہوئے ہیں امریکہ کے پاس. وہ ہمیں لینے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کہنا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ان کو اب ریلیز کریں. ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اس وقت کہ کیری لوگر ٹائپ بل آ جائے یا ہماری اکنامک اسسٹنس بحال ہو جائے. وہ ہمیں مانگنی بھی نہیں چاہیے اسسٹنس. میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں کہ وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے. آپ جو پیسہ آپ کا رکا ہوا ہے, جو آپ کا پیسہ ہے, جو آپ نے خرچ کیا ہے, وہ آپ کو واپس لینا ہے. اس کے لیے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. سر آپ تھوڑا آڈینس کے لیے ایکسپلین کر دیں کہ CSF کوئی ہم امداد مانگنے نہیں جا رہے ہیں. جو ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم پہ خرچ کیا, امریکہ کی ہیلپ کی, جو ہم نے سارا ٹرانزٹ ان کو دیا, یہاں پہ روٹ جو انہوں نے استعمال کیا, ہماری ایئر اسپیس استعمال کی, جس کو ہم وہ G لاکس اور A لاکس کہتے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہم نے خرچے کیے نا, اپنا انفراسٹرکچر دیا, وہ خراب ہوا, کتنا نقصان پاکستان کو ہوا. تو ہمیں ہر سال یہ کوalition سپورٹ فنڈ ملتا رہا ہے امریکہ سے, تو لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ روک دیا گیا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ جو ہمارا بنتا ہے بیلنس تقریباً $2 بلین کے قریب, وہ ہمیں یہ امداد نہیں ہے. یہ امداد نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے جو ہمیں ملنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ FATF سے ہمیں گرے لسٹ سے نکالا جائے. بلیک لسٹ میں تو ہم اب نہیں جا سکتے, یہ تو میں اس کے بارے میں شور ہوں. اکتوبر میں اب پلینری ہونی ہے, اس میں کیونکہ ملیشیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, چائنا نے, ہمارے پاس 3 کنٹریز ہیں, ترکی ہے, ملیشیا اور چائنا ہے, اور سعودی عرب بھی اب ہو گیا ہے. تو ہمیں اب وہ بلیک لسٹ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ کنسنسس کو توڑنے کے لیے 3 ممالک کا ہونا ضروری ہے FATF میں. تو ہمارے پاس وہ ہیں. اب ہمیں گرے لسٹ سے نکلنا ہے. گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں 15 ممالک کی سپورٹ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ کہا جائے, کیونکہ اس سے ہمیں اکنامکلی نقصانات ہوتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو وہ ہمیں گرے لسٹ سے اب نکلنا ہے. تو اگر امریکہ ہماری ہیلپ کرے تو شاید یہ ممکن ہو. اس کے علاوہ ہمیں فوکس کرنا ہے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں. یہ جو چیز ہے نا, زیادہ میرے خیال میں اٹریکٹ کرے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, کہ ہم انویسٹمنٹ کی باتیں کریں, ہمیں ان کو CPEC کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, US اسپیشل زون یہاں بنائے, انڈسٹری لگائے. پھر ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ ہم پہلے بھی ایکسپورٹ کریں, لیکن اس کے لیے امریکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اس پہ کام کیا. ہمارا جو یوتھ ہے اس نے سے بہت کام کیا سافٹ ویئر میں, اور ہماری ایکسپرٹیز اب ڈیولپ ہوئی ہے, تو اس کو ہم کر سکتے ہیں. پھر ایک اور ایریا بھی ہے جو ہے فشریز کا ایریا ہے, جس میں ہم ایکسپورٹس اپنی بڑھا سکتے ہیں. ایگریکلچر پہ تھوڑا سا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو معاملہ رہے گا, لیکن اس میں بھی گنجائش ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی بات کریں رادر دین اسسٹنس کی یا گرانٹس کی, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ چیزیں نہیں بھائیں گی. اچھا سر, اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز, اگر آپ نے یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لیا ہو, تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں PTI گورنمنٹ نے بہت زیادہ بات کی تھی, اور زرتاج گل وزیر صاحبہ کا بھی ٹویٹ آیا تھا. وہ شاید فیک اکاؤنٹ تھا لوگ کہہ رہے ہیں. جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیک ہو, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جلسوں میں بھی باقاعدہ یہ کہا کہ جو حکومت ہے اس کو اسٹیپ لینا چاہیے. ختم تو نہیں ہوئے, لیکن چونکہ اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور تو اس بارے میں بات ہو سکتی ہے, بلکہ ان کی والدہ صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے یا میسج بھیجوایا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ اپنی بہن کو مت بھول جائیے گا. ٹھیک ہے, ایک بڑا, لیکن کوشچن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ریز کرنے سے کوئی فرق نہیں, فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے بنیادی کیا, ان کو 80-85 سال کی سزا ہوئی ہے ڈاکٹر, ہم سب دکھی ہیں اس پہ, لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے جو قانونی جو ان کو ایوینیوز مہیا تھے وہ انہوں نے استعمال نہیں کیے بدقسمتی کے ساتھ. ان کو ایک اپیل کا حق حاصل تھا, جو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کرتی کیونکہ یہ سارا ریگڈ سسٹم ہے, تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. تو انہوں نے خود ہی اپنے پر سارے دروازے بند کر دیے. اب ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ ہم ان کی جو قید ہے وہ پاکستان میں ٹرانسفر آف پرزنرز کے حوالے سے بات کریں, لیکن ہمارا کوئی ایگریمنٹ اس وقت US کے ساتھ نہیں ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اٹھانے والا معذرت کے ساتھ آپ سیکرٹری پمپیو کے ساتھ بات کر لیں اور لوگوں کے ساتھ بات کر لیں, لیکن کیونکہ اس کا ابھی فوراً کوئی جواب ملنا نہیں ہے, نہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے,
وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں پاکستان. یہ ایک پورا سسٹم ہے, پروسیجرز ہے, تو پہلے ورکنگ لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے, تب اس لیول پہ آنا چاہیے. ٹھیک. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کے اس دورے پہ کچھ احتجاج بھی ہونے والے ہیں سر, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور سب سے پہلی بات کرتے ہیں پی ٹی ایم کے بارے میں. جی ہاں, پی ٹی ایم بھی شاید وہاں پہ 22 جولائی کو احتجاج کر رہی ہے. جی. اس کے علاوہ بلاول بھی سنا ہے موجود ہیں, موجود ہیں, اور پچھلے سال جب بلاول گئے تھے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے تقریباً $1 لاکھ خرچ کیا تھا. انہوں نے ایک لابنگ فرم تھی, ان کو ہائر کیا تھا, میرے خیال گنسٹر اسٹریٹجیز تھی, تو وہاں پہ موجود ہیں. لیکن بلاول بہرحال ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے بلاول سے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ کوئی کریں گے. وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن پی ٹی ایم بہرحال وہاں موجود ہوگی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو تھنک ٹینکس ہیں, جو میڈیا ہے, وہ بھرا پڑا ہے انڈیا اوریجن کے لوگوں سے, اور وہاں سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کوئی اتنا پازیٹیولی انکلائن نہیں ہے. لیکن اس سے قطع نظر جو ہے پرائم منسٹر کو جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی, ایک پرسنل ریپو بنانا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. اگر وہ بن گیا, ایک ٹرسٹ کی کیفیت ہو گئی, تو پھر انشاءاللہ معاملات آگے چل پڑیں گے. احتجاج کوئی معنی نہیں, احتجاج کوئی یہ ہوتے رہیں گے, لیکن افسوس ہے کہ پی ٹی ایم ان ہتھ کنڈوں پہ چلا گیا ہے, اور پاکستان یہ ایک اچھا امپورٹنٹ وزٹ ہے, اور اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کسی طور بھی قبول نہیں کی جا سکتی. دوسرا جو میں کہنا, اس سے پہلے کہ ہم کالر ایک کال میں ہیں ان کو ہم لیں, دوسری جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے دیکھیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں, اپنے ملک میں جو ہم نے مصیبتیں جھیلی ہیں, وہ سب ذکر ہو سکتا ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوگی کہ آپ نے رد الفساد آپریشن کیا اور ضرب عضب آپریشن کیا. وہ ان کو انٹرسٹ نہیں کرتی. اس لیے ٹاکنگ پوائنٹس جو ہیں اپنے فوکس رکھیے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سننا چاہتے ہیں وہی کہہ دیجئے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں, اور ایک اچھا تعلق بنائیے, لیکن اپنے انٹرسٹ کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے اور ان کو پریزرو بھی کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرتے کرتے آپ کے جو اپنے مفادات ہیں قومی, ان سے آپ کہیں ڈسٹریکٹ ہو جائیں. ہاتھ کیا دھونا ہے. لیکن یہ اچھا ہے کہ آرمی چیف بھی ساتھ ہیں پرائم منسٹر کے, تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک اوور جو اسٹریٹجک جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان پہ فوکس رہے گا, اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نکال کے لائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان کیسے ہیں, خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جمعہ خان بول رہا ہوں عمر کوٹ سے. بات صاحب کیسے ہیں, خیریت سے؟ جمعہ خان صاحب کیسے مزاج ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ, فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارا بھی پرائم منسٹر صاحب پاکستان جو گئے ہوئے ہیں دورے امریکہ پہ, ساتھ میں لیڈرشپ دوسری بھی گئی ہوئی ہے, جی جی, تو کیا یہ موضوع جو ہے زہر بیس آ سکتا ہے کہ بھائی جو انڈین جو جج ہمارے پاس ہے, جو ہمارے حق میں فیصلہ ہے, بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے کوئی ایسی کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ بھائی جو ہے دیکھیے ہاں, یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا. دیکھیے بھارت کی جو ہے نا, انہوں نے پوری جو ہے جان بولٹن کو کم از کم انہوں نے پورا بریف کیا ہوگا, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی جو پرو انڈیا لوگ ہیں یا جو بھی ہمارے کنسرن لوگ ہیں ان کو بریف کیا ہوگا, اور وزٹ کے معاملے میں جو ان کے تحفظات یا جو ان کے مفادات ہیں وہ کہا ہوا کہ آپ پاکستان سے ضرور اٹھائیے, اور انہوں نے کہا بھی ہوگا کہ کلبھوشن جادیو کا کہیے کہ جس کو واپس بھجوائیں کیونکہ ملٹری کورٹ میں ہوا ٹرائی, سو آن اینڈ سو فورتھ, اور پاکستان نے ویانا کنونشن کی وائلیشن کی, یہ سب باتیں. اور پھر جو ممبئی اٹیک ہے, حافظ سعید کا وہ کہیں گے ڈرامہ ہے سارا, دوسرے جو پٹھان کوٹ پہ تعاون نہیں کر رہے, اڑی پہ تعاون نہیں کر رہے, یہ تمام باتیں کی ہوں گی. بھارت کے سفارت خانے نے پہلے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور وائٹ ہاؤس کو بریف کر دیا ہوگا, لیکن ہمیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہم ایک امپورٹنٹ اہم ملک ہیں اس خطے میں, ہماری اپنی حیثیت ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو معلوم ہے, اور اس میں نے پہلے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پرائم منسٹر مودی کو اتنا پسند نہیں کرتے, تو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم کچھ چیز نکال سکیں اس سے. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن. کون صاحب بول رہے ہیں؟
جی میں محمد اسلم بات کر رہا ہوں ضلع میاوالی سے. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں حضور. سر یہ میری چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے. میں ضلع میاوالی کا رہائشی ہوں. یہاں پر ہمارا اپنا زیادتی گھر ہے. میرے چاچا نے جبرن قبضہ کیا ہوا ہے. 26 سال ہو گئے ہیں. محمد اسلم صاحب میں آپ سے دلی ہمدردی رکھتا ہوں لیکن آج تو ہم لیکن آپ یہ ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کہ سر میں ہم سوری آپ کو کاٹ رہی ہوں لیکن آپ دیکھیے بزدار صاحب اسی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں تو بزدار صاحب کیا کریں بیچارے. آپ لوگ تو ایسا بھی ایکسیس ہو تو وہاں تک چاہیے. یہ کمپلینٹس تو پہلی آنی ہی نہیں چاہیے. ایسا سسٹم ہمارا ہونا چاہیے لیکن جو نہیں ہے. ہمارے جائیداد کے مسئلے بہت لمبے چلتے ہیں. اتنے لوپ ہولز ہیں. جائیدادوں کے مسائل چلتے رہتے ہیں. زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ تو پورا سسٹم جو ہے نا اس کو ریفارم ہونا ہے, ریویمپ ہونا ہے. لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. جب آپ سیریسلی اس پہ کام کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ سسٹمز کہیں جا کے 20-30 سالوں میں ٹھیک ہوں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس جادو کی چھڑی ہے اور وزیر اعلیٰ بزدار صاحب نے اس کو گھمانا اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, یہ نہیں ہونا. لیکن یہ کہ وہ ان کے ایریے میں ہی ہے. میں ان سے ہمدردی کرتا ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں ان کا دکھ کیا ہے. یہ ہم سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن اب کہنا یہ ہے کہ چونکہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ہے یو ایس امریکہ کا وزٹ, تو تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. صرف یہ کہنے کی بات ہے. باقی ہم ایک کالر ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں سر عاصم بول رہا ہوں. آپ عبد الباسط صاحب بول رہے ہیں؟ جی ہاں عبد الباسط عرض کر رہا ہوں. فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. سر میں تو پروگرام دیکھ رہا ہوں اور فرینکلی اسپیکنگ مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. تو پروگرام کیسے دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. چلے فرمائیے عاصم. میں آپ کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں جب آپ ایمبیسڈر تھے انڈیا میں, جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے. سر وی آل آر پراؤڈ آف یو سر. آئی وش اینڈ پرے کہ اللہ پاک ہمیں آپ جیسے ایمبیسڈر دے, آپ جیسے بہادر, آپ جیسے اپ فرنٹ بات کرنے والے. Now Asim, I'm getting embarrassed now. Thank you very much. I'm getting embarrassed. سر بہت خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ جیسے بہترین پاکستانیوں کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے ہوئے. تھینک یو عاصم. بہت شکریہ آپ کی کال کا. لیکن میں تھوڑا سا امبیرس ہو جاتا ہوں جب لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں, اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. تمام ہمارے جو مسائل ہیں, چیلنجز ہیں, وہ حل ہوں اور ہمارے آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ اچھی زندگی گزاریں. اور پاکستان کو جو مقام ہے اصل اس کو ملنا چاہیے, کیونکہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا اس کا, اس سے ہم بہت دور نکل گئے ہیں. اب واپس آنا ہے اس راستے پہ, اسے بہت وقت لگے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ معراج علی. جی معراج صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, فرمائیے. اللہ کا آج تو جی فرمائیے. چل رہا تھا اس سے میں نے یہ نمبر لکھا ہے. جی فرمائیے. پروگرام تو چل رہا ہے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر کے لیے کچھ کرو. سر کے لیے کچھ کرتے ہیں جی. پھر سمجھ نہیں آئی مجھے بات. لیکن شاید وہ جو پہلے صاحب جو عمر کوٹ سے فون کر رہے تھے, انہوں نے تو کیا بات کی. انہوں نے تو کلبھوشن جادیو کی بات کی تھی. تو کلبھوشن جادیو کا ہم نے کیا کرنا ہے. اب تو جو کرنا ہے وہ عدالتوں نے ہی کرنا ہے, ملٹری کورٹس نے کرنا ہے. جو بھی فیصلے ہوں گے وہ تو دیکھا جائے گا. ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن بھارت میں کل میں دیکھ رہا تھا اور بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز بھی کیے ہمارے پروگرام کے بعد کہ بھئی آپ نے تو ایک طرف بھارت تو کہا کہ اس کے حق میں, لیکن دوسری طرف آپ نے کچھ اور بات کر دی. میں نے کہا جو حقائق ہیں اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں وہ تو پاکستان کے حق ہی میں جاتی ہیں اس کی. تو آپ پھنس گئے. ابھی تک لوگوں کو وہ فیصلہ سمجھ ہی نہیں آیا. سمجھ تو لوگوں نے چونکہ پڑھا نہیں ہے اس لیے سمجھ نہیں آ رہا. تو بہرحال انٹرسٹنگ ہے. تو واٹ وی کین ڈو از کہ کیونکہ ہمارا کل بھی پروگرام ہونا ہے, لیکن ہم اپنے وزیر اعظم کو وی وش ہم گڈ لک اینڈ ویری یوزفل پروڈکٹیو وزٹ. اور انشاءاللہ بس یہ ہے خیال رکھیں کہ وہاں پہ جا کے جو ملکی ہماری سیاست ہے وہ ڈسکس نہ کریں. اس طرح میں نے پہلے عرض کیا, ایز اے اسٹیٹس مین اس کو لیجئے تاکہ آپ اس سے میکسیمم ہم بینیفٹس حاصل کر سکیں اس وزٹ سے. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. آپ ہمیں فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب پہ فالو کر سکتے ہیں, اپنی آراء بھی دے سکتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.